سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں جب سائنسدانوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو سب سے مشہور شخصیت آئنسٹائن کا نام لیا جاتا ہے۔ مگر دنیا میں آئنسٹائن سے بھی زیادہ قابل سائنسدان گزرے ہیں جنہیں تاریخ آج بھول چکی ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے نکولا ٹیسلا کی۔ نکولا ٹیسلا جیسی شخصیت کے سامنے آئنسٹائن یا دوسرے بڑے سائنسدان بہت چھوٹے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ ریڈیو کس نے ایجاد کیا، جواب میں زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں مارکونی کا نام آئے گا، کیونکہ زیادہ تر کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہے۔ تاہم جو چیز کتابوں میں نہیں لکھی وہ یہ کہ مارکونی کے پیٹنٹ کو امریکہ کی سپریم کورٹ نے غلط قرار دیتے ہوئے اسے ٹیسلا کے نام سے موسوم کر دیا تھا، کیونکہ ٹیسلا ہی ریڈیو کے اصل موجد تھے۔ ٹیسلا ایک عظیم سائنسدان تھے جس نے عوام کی خدمت کے لیے اپنے کام کو وقف کرنا چاہا، مگر جیسے ہی سرمایہ داروں کو ان کے نیک ارادوں کا پتہ چلا تو نہ صرف ان کو تاریخ میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی بلکہ ان کی ساری ایجادات کو اپنے مقاصد اور کمائی کے لیے استعمال کیا گیا۔ تاریخی انسانی میں ایسے افراد کی تعداد بہت کم ہے جنہوں نے حقیقی معنوں میں خالص علم کے خاطر بے لوث ہو کر عظیم کام کیے اور کبھی بھی اپنے کاموں کی ستائش کے طالب نہ بنے۔ پیسہ، عزت و شہرت اور مقام کی تمنا کیے بغیر ان افراد نے نوع انسانی کی فلاح اور ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ نکولا ٹیسلا ایسے ہی بے لوث، عظیم، قابل اور شاندار شخصیت تھے۔ آج انہیں دنیا 20ویں صدی کے معمار کی حیثیت سے یاد کرتی ہے۔ آج سے ٹھیک 167 سال پہلے یعنی 1856 کی 9 اور 10 جولائی کی درمیانی رات کو اس وقت کی سلطنت آسٹریا اور موجودہ کروئیشیا میں ایک سروین جوڑے کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت آئے ہوئے طوفان کو دیکھتے ہوئے، جس میں بجلی بہت زور سے کڑک رہی تھی، بچے کی دائی نے اسے اندھیرے کا بچہ کہا تو بچے کی ماں نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، یہ روشنی کا بچہ ہے۔ اور اس روشنی کے بچے نے آگے چل کر بنی نوع انسان کو ایک ایسی ٹیکنالوجی سے روشناس کرایا کہ تاریخ انسانی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ہمیں روشنی یا بجلی کی موجودہ شکل دکھانے والے، یا یوں کہیے کہ ہمیں اے سی کرنٹ سے واقف کرانے والے، یہ نکولا ٹیسلا ہی تھے۔ یہ بچہ آگے چل کر تاریخ میں ان گنے چنے لوگوں میں شمار ہوا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم 20ویں صدی میں داخل ہوئے، اور انہی کی وجہ سے بہت سے نئے کام اور بہت سی نئی ٹیکنالوجیز وجود میں آئیں۔ کہتے ہیں کہ ٹیسلا کو بجلی اور اس سے متعلقہ چیزیں بنانے، یا یوں کہیے کہ ایجاد کرنے کا شوق اپنی ماں کو دیکھ کر ہوا، جو کہ اکثر اپنے گھریلو کام کاج کے لیے چھوٹی موٹی نئی ایجاد کر کے اپنے کاموں کو آسان کرتی رہتی تھیں۔ ٹیسلا نے آسٹریا کے بہترین تعلیمی اداروں سے باقاعدہ تعلیم بھی حاصل کی۔ 1884 میں ٹیسلا کام کے سلسلے میں امریکہ گئے اور وہاں انہوں نے مشہور موجد تھامس ایڈیسن کی کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ اس ملازمت کے دوران انہوں نے ایڈیسن کے ڈی سی جنریٹر میں آئے ہوئے مسئلے کو حل کر کے اس کی کارکردگی کو پہلے سے بہتر بنا دیا۔ تاہم اجرت کے معاملے پر ایڈیسن کی وعدہ خلافی سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا اور پھر مختلف سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر مختلف کمپنیوں میں کام کیا۔ یہ وہ دور تھا جب بجلی یا الیکٹریسٹی کا انقلاب رونما ہو رہا تھا۔ اس دور میں ٹیسلا کی کمپنی ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک اور ایڈیسن کی کمپنی کے درمیان بجلی کے اے سی سسٹم اور ڈی سی سسٹم کی جنگ چھڑ گئی۔ بالآخر ٹیسلا کا اے سی سسٹم طویل فاصلے تک ہائی وولٹیج، ہائی فریکوینسی کرنٹ پہنچانے کی صلاحیت کی بنا پر کامیاب رہا۔ اس حوالے سے یہ بات بھی شاید بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ 1893 میں شکاگو میں ہونے والی ورلڈ کولمبین ایکسپو میں ٹیسلا نے پہلی بار اے سی سسٹم کی افادیت اور عملی طور پر اس کے قابل انتظام ہونے کے حوالے سے اتنا شاندار ڈیمونسٹریشن دیا کہ اے سی سسٹم ہی دنیا میں رائج ہوا اور آج بھی رائج ہے۔ اس زمانے میں جب دنیا میں تیل کی قلت یا کلین انرجی کا تصور کرنا بھی محال تھا، ٹیسلا نے 1895 میں نیاگرا آبشار پر دنیا کا سب سے پہلا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ لگایا تھا۔ ٹیسلا کا نام الیکٹرک انجینئرنگ سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ٹیسلا کوئل کی وجہ سے نہیں بھول سکتا۔ ٹیسلا کوئل آج بھی ہمارے استعمال میں آنے والے تقریباً سبھی برقی آلات کا ایک بنیادی جز ہے۔ ریڈیو کی ایجاد کے حوالے سے خود ٹیسلا کا کہنا تھا کہ مارکونی ایک اچھا بندہ ہے اور اسے کام جاری رکھنے دینا چاہیے، وہ میرے 17 پیٹنٹ استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح ایکس رے، ریڈار، ریموٹ کنٹرول، وائرلیس کمیونیکیشن، نیون لائٹس، ارتھ یا زمین کی ریزوننس فریکوینسی کی دریافت، لیزر گن ٹیکنالوجی، جدید الیکٹرک موٹر،
غرض اس طرح کے بے شمار آلات اور ٹیکنالوجیز کے نظریات نکولا ٹیسلا نے پیش کیے تھے۔ ٹیسلا 8 زبانیں جانتے تھے، جن میں سربین، انگلش، چیک، جرمن، فرینچ، ہنگیرین، اٹالین اور لاطینی شامل تھیں۔ ان کی یادداشت فوٹوگرافک تھی، یعنی وہ صرف ایک بار دیکھ کر پوری کتاب یاد کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ بنا کوئی ڈرائنگ بنائے صرف اپنے دماغ میں آئے آئیڈیا کی مدد سے مشین بنایا کرتے تھے۔ موت کے بعد دنیا نے ایک عرصے تک ٹیسلا کو بھلائے رکھا۔ ان کے نام اور کام کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا جس کے وہ حقیقی معنوں میں حقدار تھے، لیکن پچھلی صدی کے آخر میں ان کے حوالے سے ہونے والی نئی تحقیق کے بعد ان کے نام اور کام کے حوالے سے کم از کم سائنسی دنیا میں آگاہی میں اضافہ ہوا۔ تاہم عوامی سطح پر آج بھی ان کا نام زیادہ نہیں جانا جاتا۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جاپان میں کچھ سال پہلے آنے والے سونامی اور اس کے نتیجے میں ان کے ایٹمی پاور پلانٹ کو پہنچنے والے نقصانات اور اس حادثے کے ماحول پر پڑنے والے اثرات کے پیش نظر جاپان نے چاند کی سطح پر سولر پینل لگانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ منصوبے کے مطابق چاند کی سطح پر لگنے والے ان پینل سے توانائی حاصل کی جائے گی، جسے لیزر اور مائکرو ویو کے ذریعے زمین پر منتقل کیا جائے گا۔ یہ توانائی دنیا بھر کی ضرورت کے لیے کافی ہوگی۔ یہ خبر پڑھ کر دل میں پہلا خیال ٹیسلا کا آتا ہے، جنہوں نے آج سے تقریباً 125 برس پہلے 1900 میں اپنے مشہور زمانہ ٹیسلا ٹاور منصوبے پر کام کا آغاز کیا تھا۔ ان کا یہ منصوبہ دنیا کے لیے ایک سستا اور مسلسل بجلی اور انفارمیشن کی ترسیل کے لیے تھا، جو کہ 17 سال بعد فنڈ کی کمی یا عدم دستیابی کی وجہ سے 1917 میں بند کرنا پڑا۔ فنڈ فراہم کرنے کی ذمہ داری مشہور زمانہ سرمایہ کار جے پی مورگن نے لی تھی۔ تاہم جب انہیں اندازہ ہوا کہ اس منصوبے کی کامیابی کی صورت میں انہیں یا ان کی کمپنی کو فائدہ پہنچنے کے بجائے عام انسانوں کو بالکل مفت بجلی مل جائے گی، تو انہوں نے اس منصوبے کو مزید فنڈ دینے سے انکار کر دیا، اور ٹیسلا، جو کہ مرتے دم تک کبھی بھی ایک مکان کے مالک نہ بن سکے، اپنے مالی حالات کی وجہ سے اس منصوبے پر تالے ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ ٹیسلا اور ان کے منصوبوں کے حوالے سے 2008 میں فوربس میگزین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں گوگل کے کو فاؤنڈر لیری پیج کا کہنا تھا، ٹیسلا کی کہانی ایک اداس کر دینے والی داستان ہے۔ وہ اپنی کسی بھی چیز کو کمرشلائز نہ کر سکے۔ وہ اپنی ریسرچ کو جاری رکھنے کے لیے بمشکل کماتے تھے۔ ٹیسلا کے ایک انتہائی قابل موجد اور انجینئر ہونے کے علاوہ جو چیز سب سے زیادہ اہم تھی کہ وہ حقیقی معنوں میں مستقبل دیکھ سکتے تھے، اور ساری زندگی وہ اس مستقبل کی تعمیر میں لگے رہے۔ ٹیسلا تاریخ انسانی کی ایک ایسی شخصیت کے طور پر جانے جائیں گے جنہوں نے حقیقی معنوں میں مستقبل کی تعمیر، نوع انسانی کی تعمیر و ترقی اور فلاح کے لیے بے لوث ہو کر کام کیا، اور یہ وہ چیز ہے جو ٹیسلا کو ہمیشہ دوسرے سائنسدانوں سے بلند رکھنے کے لیے کافی ہے۔ سائنس، ایویلیویشن، اسپیس ریسرچ اور بھائی چارے کے فروغ اور ان شعبوں میں ٹیسلا کی خدمات اور ان کے نظریات کے اثرات کو مانتے ہوئے اقوام متحدہ 10 جولائی کو ٹیسلا ڈے کے نام سے موسوم کر چکی ہے، اور اس ادارے سے وابستہ تمام ادارے اور ملک اس دن کو مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے نام سے میوزیم بھی سربیا کے شہر بلغراد میں قائم ہے۔ ٹائم میگزین نے 1931 میں ان کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر اپنے کور پر ایک ہیڈ لائن لگائی، آل دا ورلڈ ہز پاور ہاؤس، یعنی پوری دنیا ان کا پاور ہاؤس ہے، اور یقیناً ٹیسلا کرۂ ارض کو ایک پاور ہاؤس بنا کر دنیا کے تمام انسانوں کو ہمیشہ کے لیے مفت بجلی فراہم کرنا چاہتے تھے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔